اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمته وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ معزز سامعین، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو قرآن کریم انسانوں کے ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے، اور قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس سے انسان راہ راست پر چلے گا تو اس کے لیے دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی بہترین کامیابی ہے۔ ہم نے سورہ اسراء کے آیت نمبر 23 اور 24 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنے بارے میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا فتویٰ ہے، میرا حکم ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جائے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو یہاں مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ قرآن کریم کی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، ہم سب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ قرآن کریم کو سننا، پڑھنا، دیکھنا اور اس کو سینے سے لگانا، محبت کرنا ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت بہترین کتاب دی ہے۔ اس کتاب سے ہزاروں لوگ راہ یاب ہیں اور سیدھے راستے پر گامزن ہیں۔ اس قرآن کریم کی برکت سے انسانوں کے گھروں میں، قرآن کریم کے پڑھنے سے انسانوں کے گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں اور انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سے ایسے گھر ہیں جن کے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کبھی کبھی ہوا کرتی ہے، اور کوئی کرنے والا ہے تو کبھی کبھی کر لیتا ہے، ورنہ پھر رمضان المبارک کے مہینہ میں قرآن کریم کو کھولتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَقَضَى رَبُّكَ، اور تیرے رب کا حکم ہے، فیصلہ ہے، فتویٰ ہے۔ تیرا رب کا فیصلہ کیا ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ عبادت صرف اللہ کی جائے، صرف اسی کی جائے، یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، صرف اگر عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنی وحدانیت کے اعلان کرتے ہوئے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، صاف اعلان کیا کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے
لوگوں میں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا جوڑ کا کوئی نہیں ہے۔ پورے دنیا کے اندر ایک اللہ ہے، اور ایک اللہ کا سکہ چلتا ہے، اور اسی کے وحدانیت ہے۔ دنیا کے اندر اگر اپنی زندگی میں وحدانیت پیدا کر لیے، یعنی ایک اللہ کے ہونے کے عقیدہ رکھ لیے، اور پھر اسی طریقے سے عمل کرتے رہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیے، تو وہ انسان کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے بارے میں فرمایا کہ میری عبادت کرو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اور اس کے بعد جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ۔ دنیا کے اندر بہت سی ایسی مائیں ہیں جو زندگی گزار رہی ہیں، لیکن خون کا آنسو روتی ہے۔ بال بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک لقمہ کھانا کے لیے ماں باپ ترستا ہے، لیکن ایک لقمہ کھانا میسر نہیں ہوتا ہے، در در کے پھرتے ہیں، اور اس کے گھر اس کے گھر در بدر شکوہ شکایت کرنے پڑتا ہے کہ میرا لڑکا ایک وقت کے کھانا کے لیے نہیں پوچھ رہا ہے۔ اور بیٹیوں کا تو کیا کہنا، ان کی شادی ہو جاتی ہے، دوسرے کے گھر چلی جاتی ہے، لیکن جو ماں کے سامنے موجود رہتا ہے بیٹا، اولاد نرینہ، ان کا کیا کہنا۔ ماں اگر بھوکے پیاسے گھر میں ہے، لیکن ایک طرف بیوی کے خوف اور بیوی کا ڈر دل میں ستا رہا ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ کو بھوکے پیاسے رہنے دے دیتا ہے، یہ منظور ہے، لیکن پوچھتا نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ حسن سلوک، اچھائی کا معاملہ کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ہے۔ ان کو کب اچھائی کا معاملہ کریں گے؟ شروع سے اگر کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کب کرو؟ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کہ ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں بڑھاپے کے عمر کو پہنچ جائے، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ اف کا کیا مطلب؟ یعنی ایسا کام ماں باپ کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، یا ایسی بات زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، یا ایسا کلام، ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے جس سے ماں باپ کو تکلیف ہو، اور اس تکلیف کی وجہ سے یہ کہہ جائے کہ اف کیا درد ہے، یعنی کتنا درد پہنچایا میری اولاد نے کس قدر تکلیف پہنچائی مجھے۔ اف تک کہنے سے منع فرمایا۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو نہ، اور جھڑکنے سے منع کیا ہے۔ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو کتنا پیار کے نظر سے، محبت بھری نظر سے دیکھتے ہیں،
ماں باپ کو اس طرح جھڑکتے ہیں کہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے ماں باپ کی پرورش میں رہ کر کے تو ماں باپ کو ڈر ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ کی بات ماننا پڑے گا، نہیں اگر مانیں گے تو ناراض ہو جائے گا، اتنا ڈر ماں باپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بال بچے کے اندر یہ ڈر پیدا ہونا چاہیے کہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے اچھی باتیں کرو، نرم بات۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کے ساتھ نرم گفتگو، نرم لہجہ میں بات کرنا ہے کہ کوئی تکلیف نہ ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِن رَّحْمَتِهِ، اور اپنے بازو کو، عاجزی کے بازو کو بچھا دینا ہے، عاجزی کے ساتھ اپنے بازو کو بچھا دینا ہے، رحمت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ سادگی سے رہنا ہے۔ ماں باپ کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے زندگی گزارنے والا کل قیامت کے دن رسوائی کا سبب ہوگا، رسوائی کا سبب بنے گا اور پھر رسوا ہوگا۔ یہ آیت کوئی ہلکی آیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود بیان کر رہے ہیں ماں باپ کا درجہ اور مقام کو، آپ اندازہ لگائیے، جب اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھی گفتگو ہونی چاہیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِن رَّحْمَتِهِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان دونوں کے لیے کہو، کیا کہو؟ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ کیا دعا ہے! ہم سب کو ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنی چاہیے، اور دعا کر کے یہ دعا کرنی چاہیے وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپنے میں پالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے بارے میں اس قدر سورہ اسراء آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر بیان کیا ہے۔ تو ایک واقعہ عوام میں، علماء کے اندر مشہور ہے، وہ کیا ہے؟ وہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ، حدیث پاک ہے، اب اس حدیث کے بارے میں آپ کو آخر میں بتائیں گے، ویڈیو کے آخر میں بتایا جائے گا کہ یہ حدیث پاک کون سی کتاب میں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، پوچھا کہ اللہ میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا، میرے ساتھی جنت میں کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ قصاب ہوگا، قصائی، قصاب وہ جو گوشت بیچتا ہے، قصائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ قصائی ہوگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مہمان کے طور پر چلے گئے ان کے پاس معلوم کر کے کہ کون ہے اور کہاں ہے۔ جب گئے تو دیکھ رہے کہ وہ قصائی گوشت کاٹ رہے، بیچ رہے۔ اب کاٹ کر کے بیچ رہے، لوگ خرید رہے۔ شام کا وقت ہو گیا، شام کے وقت ہونے کے بعد وہ قصائی اپنا دکان بند کرنے کے بعد ایک کپڑے میں تھوڑا سا گوشت لے کر کے گھر جانے لگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس قصائی سے کہ مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں آپ کا مہمان بنوں اور آپ کے ساتھ چلوں۔ تو اس قصائی نے کہا ٹھیک ہے چلیے۔ جب قصاب نے اجازت دے دی تو موسیٰ علیہ السلام جانے لگے، اور جاتے جاتے گھر پہنچ گئے۔ گھر میں دیکھتے کیا ہے کہ وہ قصاب جو گوشت بیچتے تھے
اس نے گھر کے اندر اس نے کیا کیا، گھر میں گوشت پکائی، گوشت کا سالن پکائی، پکانے کے بعد روٹی بنائی، اور روٹی بنانے کے بعد گوشت کے شوربہ میں وہ روٹی ڈال دیے۔ جب ڈال دیے تو ڈالنے کے بعد پھر وہ پکا ہوا کھانا جا کر کے ایک دوسرے روم میں جا کر کے کھلانے لگے۔ وہاں دیکھتے کیا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بوڑھی ہے سوئی ہوئی ہے، اس کو جگایا گیا، جگانے کے بعد کھانا کھلا دیا گیا، اور پھر جو کیا ہے کھانا کھلانے کے بعد لٹا دیا۔ تو جب لٹا دیا کھانا کھلانے کے بعد، تو اس بوڑھی نے اس آدمی کے کان میں کچھ کہا، تو وہ آدمی مسکرانے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں مسکرایا، کیا بات ہے، اور وہ بوڑھی عورت کون ہے؟ تو اس قصائی نے کہا کہ وہ بوڑھی عورت میری ماں ہے، اور میں اس لیے مسکرایا کہ جب میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں تو پھر یہ خوشی میں میرے لیے دعا کرتے ہیں، میرے حق میں دعا کرتے ہیں، اور کہتی ہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھی عطا فرما، جنت میں ساتھ عطا فرما، ساتھی عطا فرما۔ تو اس لیے ہم مسکرا دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں اور میں کہاں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی موسیٰ ہوں۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہے جو علماء کے اندر مشہور ہے اور لوگ بھرپور بیان کرتے ہیں، لیکن میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ واقعہ یہ من گھڑت حدیث ہے، یہ من گھڑت روایت ہے، یہ حدیث اس کا کوئی، اس کو جس نے بیان کیا ہے اس نے کوئی راوی کا نام نہیں لیا ہے، اور یہ غلط ہے۔ لیکن بہرحال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو صراحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کا بھی مقام ہے، بہن کا بھی مقام ہے، اور بیوی کا بھی ہے، ماں کا بھی ہے، لیکن جب بیٹی ہے تو بیٹی ہی کا مقام ہے، جب بیوی ہے تو بیوی کا مقام ہے، جب بہن ہے تو بہن کا مقام ہے۔ لیکن جب ماں کا درجہ میں بیان کیا گیا تو پھر نبی نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اتنا خوش قسمت۔ اور اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ایک تابعی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ایک تابعی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی اجازت طلب کی، لیکن یہ کہا کہ مجھے میری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے اور بوڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں وہیں رہ کر کے اپنی ماں کی خدمت کرو، یہ زیادہ ثواب ہے، اور پھر وہیں رہ کے خدمت کرنے لگی۔ اور وہ کون سے تابعی ہیں؟ وہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ہے، تابعی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ اب ہم سب کو اس قرآن کریم کی آیت کا مطلب سمجھنا ہے، اور ہم سب کو اس بات پر عمل کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھروں میں کہیں ہمارے ماں باپ بھی ایک لقمہ کھانا کے لیے، دو روٹی کے لیے کہیں در در پھر تو نہیں رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ تو نہیں جی رہے ہیں۔ اس لیے والدین کی خدمت کرنا قرآن سے ثابت ہے، فرض ہے، اور ماں باپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اور ان کو دیکھ بھال کرنا، ان کے سیوا کرنا، یہ بال بچے پر فرض بنتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ماں باپ کی خدمت ہو، اور آج کے دور میں خدمت نہیں کیا جا رہا ہے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم نہیں ہے۔ جب ہمیں اپنے اولاد کو تعلیم نہیں دیں گے، معلوم نہیں ہوگا پھر کہ ماں کا درجہ کیا ہے، باپ کا درجہ کیا ہے۔ جب ہمیں درجہ معلوم نہیں ہے، ہمیں پہچان ہی نہیں ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے، تو پھر ہم خدمت کیسے کریں گے؟ اس لیے ماں باپ کے اوپر
یہ ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب ہمارے بچے بولنے لگے تو ان کی پڑھائی لکھائی خصوصاً دینی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، لیکن دینی تعلیم بہت اہم ہے اور ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم تو دنیا ہی تک کام آئیں گی، لیکن جو دینی تعلیم ہے وہ دنیا کے اندر اور پھر آخرت میں بھی کام آنے والی یہ کیا چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔